بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کو اشرف المخلوقات یعنی انسان بنایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرما کر ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازا۔ ہجرت کی اجازت ملنے کے بعد قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور اللہ تبارک و تعالی کی مصلحت بھی یہی تھی کہ آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں اس وقت تک رکھے جب تک یہ لوگ دشمنی کی آخری حد تک نہ پہنچ جائے۔ کفار مکہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں اور کسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ سے چلے جائیں گے، تو ابو جہل نے تمام سرداروں کو جمع کر کے کہا کہ اگر محمد نکل گئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ مختلف تجویزیں پیش ہوئی، آخر اس بات پر اتفاق ہوا کہ ہر قبیلہ سے ایک ممتاز جوان چن لیا جائے اور یہ جوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یکبارگی حملہ کر دے۔ اس صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون تمام قبیلہ کے جوان پر تقسیم ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ اس بات کی جرأت نہیں کر سکیں گے کہ تمام قبیلہ والوں کی لڑائی مول لے۔ چنانچہ آخر اس بات پر فیصلہ ہو گیا، ہر قبیلہ سے ایک ممتاز جوان کو چن لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے ارد گرد گھومتے رہے۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام صبح کے وقت باہر تشریف لائیں تو یہ لوگ یکبارگی حملہ کر دیں۔ حضرات گرامی، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں کے مشورہ کی اطلاع ملتی رہی اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہجرت کا بھی حکم آ گیا۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے تمام واقعہ بیان فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ مجھے یہاں سے ہجرت کرنا ہے تو انہوں نے اسی وقت سے 2 تیز رفتار اونٹنیوں کی پرورش شروع کر دی تھی اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے درخواست کی کہ آپ جسے چاہیں پسند کر لیں۔
آپ علیہ السلام نے ایک اونٹنی کو خریدا اور رات کا وقت روانگی کے لیے مقرر فرمایا، اور جب مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے آپ علیہ السلام چلے تو راستے کی رہبری کے لیے ایک آدمی کو ساتھ لے لیا جس کا نام عبداللہ تھا۔ حضرات گرامی، ان تمام واقعات سے میں اصل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توکل یہ اسباب کے منافی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر بھروسہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جد و جہد کوشش کو ترک کر کے چپ چاپ ہاتھ پاؤں باندھے بیٹھ جائے کہ اللہ کو جو کچھ کرنا ہے وہ خود کرے گا، ہمیں کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوستو، بلکہ توکل نام ہے تمام اسباب و تدابیر کو اختیار کرنے کا اور پورے عزم و ارادہ کے ساتھ کام کو انجام دینے کا، اور یہ یقین رکھنے کا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اس کام میں بھلائی ہوگی تو ضرور ہماری مدد فرمائے گا، اور اگر اللہ تبارک و تعالی نہ چاہے تو کوئی ہماری مرادیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ واقعہ ہجرت پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن مادی وسائل کو پیش نظر رکھا، اسباب و تدابیر کو پیش نظر رکھا، حالانکہ آپ علیہ السلام کو وحی ربانی کی مکمل تائید حاصل تھی۔ آپ غور کریں، جب واقعہ ہجرت کو پڑھیں گے تو غور کریں گے تو پتہ چلے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ممکن مادی وسائل کو کیسے پیش نظر رکھا۔ ابھی جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اسی پر غور کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ مثلا آپ نے گھر سے نکلنے سے پہلے حضرت علی کو بستر پر سلایا، کیوں؟ تاکہ دشمن کو یہ احساس ہو کہ آپ اندر سو رہے ہیں۔ اسی طرح راستے کے لیے رفیق سفر کا انتخاب کیا جس کا شرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا۔ راستے کی نشاندہی کے لیے باضابطہ ایک شخص کو اجرت پر رکھا، زادِ راہ اور سامان خورد و نوش کا مکمل انتظام کیا گیا، ہجرت کے معاملے کو مکمل رازداری میں رکھا، صرف چند لوگوں کو خبر دی۔ اسی طرح ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ذرا غور کریں کہ کفار قریش نے کس قدر آپ کے خلاف سازشیں رچی تھی، کس قدر پلاننگ کی تھی، تلواریں سوتے آپ کے گھر کے ارد گرد منتظر تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت آپ کو بچایا تھا۔ اسی طرح راستے میں سراقہ بن مالک سے آپ کا سامنا ہوا تھا جنہوں نے آپ کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا کفار قریش کے انعام کے لالچ میں۔ سراقہ بن مالک یہ شخص، جب کفار کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ جو شخص محمد کو زندہ یا مردہ تلاش کر میری خدمت میں حاضر کر دے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام کے دیا جائے گا، سراقہ بن مالک اسی لالچ میں آپ علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن وہ الٹے پناہ کے طالب بنے۔ تو جو اللہ کے احکام کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح
بہترین انجام ہمیشہ نیکوکاروں اور تقوی شعاروں کا ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے محترم صبر مومنوں کا شیوا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتے تو آپ علیہ السلام کو معمولی تکلیف بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، لیکن آپ کو باضابطہ ابتلاء و آزمائش میں رکھا گیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق بنیں، اور یہ نمونہ آپ کے بعد داعیان حق کے لیے مشعل راہ بنے۔ اسی طرح میرے محترم ہجرت نبوی میں سب سے اہم نمایاں کردار انصار مدینہ کا دکھائی دیتا ہے، جنہوں نے خلوص دل سے اسلام قبول کیا تھا اور آپ علیہ السلام اور مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی تھی۔ حالانکہ انصار مدینہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اگر ہم نے محمد اور مسلمانوں کو مدینہ آنے کی دعوت دی تو اس کے نتیجے میں مجھے پورے عرب سے دشمنی مول لینی ہوگی، لیکن انصار مدینہ نے آپ کو باضابطہ دعوت دی، اور اتنا ہی نہیں، آپ کے رہائش کے لیے اور مسلمانوں کے رہائش کے لیے اپنا شہر پیش کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار رعیت اور جانثار فوج بن گئے۔ مہاجرین مسلمانوں کو اپنا بھائی بنایا، اپنے گھر میں حصہ دیا، ہر طرح سے ان کی مدد کی، یہاں تک کہ آتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے دونوں بیویوں کو مہاجرین مسلمانوں کی خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو میں انہیں طلاق دے دوں اور آپ ان سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ میرے محترم، ایسی مثال تاریخ کے کسی دور میں بھی نہیں ملتی۔